بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامہ۔ نقل ہے کہ بندگی سید شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ عنہ کی رحلت سے پہلے بندگی سید محمود سیدنجی رضی اللہ عنہ نے معاملہ دیکھا کہ بندگی میاں سید خندمیر رضی اللہ عنہ تشریف لا کر کھڑے ہوئے ہیں اور خیمہ طلب کر کے نصب کروائے۔ خیمے کی ایک رسی اپنے ہاتھ میں لی۔ بعض مہاجرین اور اکثر طالبان دائرہ حاضر ہیں۔ ہر ایک نے ایک ایک رسی اپنے ہاتھ میں لی اور اس خیمے کا سایہ میاں سید محمود رضی اللہ عنہ پر کیا، اور فرشتوں نے طبخیں اور کپڑے لائے اور میاں سید محمود رضی اللہ عنہ کو پہنائے۔ اس کے بعد بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بزرگیاں تم کو خدا تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوئی ہیں، تم جس کو چاہو دو، اور نیز واضح ہو کہ کھامبیل میں بندگی میاں سید محمود الملقب بسیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ عنہ نے ایسا معاملہ دیکھا کہ خود اس عالم سے عرش و کرسی تک عروج کر گئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی درگاہ میں بعض اصحاب مہدی علیہ السلام سر کے بال کھولے ہوئے رسخ کرتے ہیں اور دستک مارتے ہیں۔ اس حال میں میاں بھائی مہاجر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور وہاں ایسا دیکھا جیسا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے، مانند قول اللہ تعالیٰ کے۔ البتہ اس کو دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا جہاں جنت الماوا ہے، جبکہ سدرہ پر وہ چیز چھائی ہوئی تھی جو چھائی ہوئی تھی، بصر نے کجی نہ کی اور نہ حد سے بڑھی، یعنی بصر نے اپنا کام اچھی طرح سے کیا۔ ایسا ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور مہدی مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دکھلایا۔ اس کے بعد تجلی پر تجلی ایسی ہوئی، نہ ذات رہی، نہ صفات، نہ تن رہا، نہ جان، نہ گوشت رہا، نہ پوست، نہ استخواں رہا، نہ مغز، نہ آنکھ رہی، نہ بینائی، تمام ذات کو فنا ہو گئی، مانند قول اللہ تعالیٰ کے۔ جب اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، مانند قول اللہ تعالیٰ کے کہ اس نے کہا، تحقیق جب سلاطین کسی قریے میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو بگاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے عزیز لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں، اور ایسا ہی کرتے ہیں، اور جو کچھ کہ دیکھا بیان سے باہر ہے، چونکہ تمام ذات کو فنا چکھایا۔ اس کے بعد باد صبا آئی اور باران رحمت برسائی۔ اس کے بعد تھوڑی تھوڑی بقا بخشی۔ بعض لوگ رد کرتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کو کیا کیا نسبت کرتے ہیں، اور میراں سید محمود رضی اللہ عنہ نے مہدی علیہ السلام کے گروہ کے حق میں کتنی خلعتیں عطا فرمائیں۔ فصل مہاجرین اور انصار میں کے سابقین اور اولین، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے موافق ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بڑی کامیابی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں 40 آدمی اخلاق ابراہیم علیہ السلام پر اور 7 آدمی
اخلاق موسیٰ علیہ السلام پر اور 3 اخلاق عیسیٰ علیہ السلام پر ہوں گے، اور 1 اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا، اور ان کے درجے مخلوق کے سردار ہیں، اور حیلۃ الاولیاء میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ہر زمانے میں 40 اشخاص ہوتے ہیں، ان کا دل ابراہیم علیہ السلام کے دل کے موافق ہوتا ہے۔ آخر حدیث تک کہتا ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے، اس کا دل اسرافیل کے دل کے موافق ہوتا ہے، اور ایک جماعت کے لوگ ہیں کہ ان کو اوصیاء کہتے ہیں، ان کو پیر کی حاجت نہیں، نور نبوت سے اپنے حجرہ نفس کو گوہر کہتے ہیں اور بے واسطہ پرورش کرتے ہیں۔ چنانچہ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ مراتب تمام و کمال ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی دن میرے دل میں کوئی خطرہ نہ آیا اور میں دیدار سے مشرف ہوا، اور نیز نقل ہے کہ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کا لڑکا خدا تعالیٰ کی راہ میں حضرت مہدی علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس کی ماں اپنا سینے پر ہاتھ مارتی تھی اور کہتی تھی، واہ مہدی، واہ مہدی۔ مہدی کے حضور میں عرض کیے کہ ایسی دیوانگی کرتی ہے۔ اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد قیامت تک ایسے ہدایت یافتہ ہوں گے کہ ہر گھر میں ہاتھ سینے پر ماریں گے، اور نیز بندگی سید خندمیر رضی اللہ عنہ و بندگی سید محمود رضی اللہ عنہ، میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ، میاں شیخ محمد رضی اللہ عنہ، اور بعض دوسرے مہاجرین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے منقول ہے کہ جب یہ بزرگاں گجرات سے نکل کر فراہ کے قریب آئے تو اس کے بعد مہدی علیہ السلام نے گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا کہ کہاں تک آئے؟ یاروں نے عرض کیا کہ ابھی دور ہیں۔ بندگی حضرت مہدی علیہ السلام چند بار باہر آئے اور پوچھا۔ اس کے بعد ام المصدقین و ام المومنین بی بی بھون جی رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ میران جی پسر آتا ہے۔ اس سبب سے روی مبارک پر خوشی اور خرمی بہت دکھائی دیتی ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہ خوش ہوں کہ پسر بن کر آتا ہے، اور نیز واضح ہو کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد قیامت تک ہدایت یافتہ ہوں گے، جیسا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعض اولیاء اللہ ہوئے۔ چنانچہ بایزید بسطامی، سلطان ابراہیم ادہم، شیخ ابو بکر شبلی اور خواجہ جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین ہیں، اور ان کے مانند چند اشخاص یاران مصطفیٰ کی صحبت کے بغیر کامل ہوئے۔ ایسا ہی مہدی کے بعد اور یاران مہدی علیہ السلام کے بعد ویسا ہی اولیاء ہوں گے۔ انصاف نامہ باب 17 صفحہ 328 تا 332۔